ان دنوں جو بہت سے سبق ہمیں شہباز حکومت اور ان کے اسٹیبلشمنٹ والے دوست پڑھا رہے ہیں، ان میں سے ایک اہم سبق یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسرائیل کے ایجنٹ ہیں اور وہ اسرائیلی لابی سے آشیرواد لے کر پاکستان میں طوائف الملوکی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ اینٹی اسٹیٹ ایجنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ پاکستان اور پاکستانیوں کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو شاید مجھ سے اتفاق ہو اور شاید آپ کو بھی یہی لگے کہ پاکستان کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ جناب عزت مآب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں، جنہوں نے اس ملک میں مہنگائی اور افراط زر کا ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ جب IMF ڈیل کی خبریں نئی نئی تھیں اور ڈالر کی قیمت 8-10 روپے نیچے آ گئی تھی تو انہوں نے طوفان اٹھانا شروع کر دیا تھا اور ٹویٹ پہ ٹویٹ اور پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کرنی شروع کر دی تھی اور ہمیں بھاشن دینا شروع کر دیا تھا کہ معیشت کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ ابھی بھی وہ ایک دن میں 2-4 دفعہ یا ایک آدھا دن چھوڑ کے ہمیں مسلسل یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فارن کرنسی ریزروز اتنے ہو گئے اور اتنے ہو گئے اور اتنے ہو گئے، اور مسلسل جو ہے وہ پاکستان کے فارن کرنسی ریزروز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ان کے وزیر اعظم صاحب بھی ہمیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ سب کچھ قرض سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہماری کمائی سے نہیں ہو رہا، اور وہ قوم سے یہ اپیل بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ دعا کریں کہ پاکستان اپنی محنت سے پیسے کمائے۔ قرض کے نتیجے میں ہمارے فارن کرنسی ریزروز میں بہتری آنے کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ دیر ظاہر ہے نہیں چل سکتا۔ لیکن سوال بہت سادہ ہے، حکومت نے ایسا کون سا قدم اٹھایا ہے کہ پاکستان پیسے کمانے شروع کر دے گا؟ جب حکومت لوگوں میں لیپ ٹاپ بانٹے گی، جب حکومت سڑکیں بنائے گی، جب حکومت نالیاں بنائے گی، تو جب حکومت بسیں امپورٹ کرے گی تو کیا ہوگا؟ کیا ہمارے فارن کرنسی ریزروز بہتر ہو جائیں گے؟ کیا پاکستان کی آمدن بڑھ جائے گی؟ پاکستان کی حالت اسی وقت بہتر ہوگی جب پاکستان کی آمدن میں اضافہ ہوگا، اور آمدن میں اضافہ ہوگا جب پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، پاکستان کا ٹیکس نیٹ بڑھے گا، پاکستان کی ریمیٹنسز بڑھیں گی، یعنی بیرون ملک سے پاکستانی یہاں زیادہ پیسہ بھیجیں گے، پاکستان کا بزنس زیادہ ترقی کرے گا، لہٰذا سرکار کے خزانے میں ٹیکس زیادہ جمع ہوگا اور پاکستان کی ایکسپورٹس بہتر ہوں گی، لہٰذا ملک میں زر مبادلہ آئے گا۔ صرف یہ 3 ہی طریقے ہیں ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے اور حکومت کو اس قابل بنانے کے کہ وہ قرض کے بغیر کاروبار حکومت چلا سکے اور عوام کو ریلیف دے سکے۔ اگر ان تینوں شعبوں میں بہتری نہیں ہوتی، جو کہ اب تک نہیں ہو رہی، تو پھر ظاہر ہے عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ لہٰذا جو اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب ہمیں یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ 15 مہینوں میں انہوں نے ملک کی معیشت بہتر کر دی ہے، ظاہر ہے وہ صرف ہمیں چکمہ دے رہے ہیں۔ حقیقت ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہوا، اور بدقسمتی سے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہے کہ ہمارے حالات کسی طرف سے بہتر ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے حکومت نے ایسا کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا، ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئی، کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں آئی، اندرون ملک بھی انویسٹرز نے دھڑا دھڑ پیسے انویسٹ نہیں کرنے شروع کیے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے دھڑا دھڑ پیسے نہیں جمع کروانے شروع کیے۔ FBR کا میکنزم کوئی ایسا بہتر نہیں ہوگا کہ یہاں فائلرز کی تعداد بڑھ گئی ہو۔ جب حکومت نے اس جانب کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا کہ ملک کی معیشت بہتر ہو سکے اور وہ عوام کو ریلیف دینے کے قابل ہو سکے، تو پھر یہ جو دن رات ہمیں بھاشن دیے جا رہے ہیں کہ اس حکومت نے عمران خان کے زمانے میں ہونے والے ڈیمیج کو کنٹرول کر لیا ہے اور اب ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، تو ظاہر ہے یہ ہمیں صرف لالی پاپ دیا جا رہا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم۔